سبحان اللہ۔ یہ کہنے اسی طرح سارا سال اپنے حاجیوں کا انتظار کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اسی سال ہمیں بھی حج کو بلائے اور انہیں خیموں میں ہمارا بھی ایک خیمہ ہو۔ انبیاء کرام نے نماز ادا کی اور کہا جاتا ہے کچھ انبیاء کرام کی قبر مبارک بھی اس کے اندر موجود ہے۔ چار مینار والی خوبصورت مسجد آئے گی، یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے، حج کے جو دن ہوتے ہیں اس کے لیے کھولی جاتی ہے، اس کے علاوہ یہ سارا سال بند رہتی ہے۔ ابھی آپ کو پل کے اوپر سے دکھائی جائے گی، اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیر۔ آپ کو نظر آئیں گے 2 مینار پیچھے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیر۔ یہ دیکھیں اپنے آپ کی طرف 2 مینار آگے ہیں، 2 مینار پیچھے، اس مسجد کے مسجد الخیر۔ اور اس کے بالکل ساتھ دیکھیں 3 فلور والی اندھیرے والی جو بلڈنگ ہے، اس کے نیچے سارا شیطان ہے، جمرات ہے، یہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی کیا جاتا ہے۔ اور سفید کلر کی بڑی چھتری والی جو بلڈنگ ہے اندھیرے والی، اس کے نیچے سارا شیطان ہے، جمرات ہے، یہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی کیا جاتا ہے۔ مینا، یہ وادی مزدلفہ کی جگہ ہے۔ مینا کی کمی کے باعث انہیں جو خالی جگہ ملی ہے اس جگہ پر یہ خیمے لگا دیے گئے ہیں، اس جگہ کا نام دے دیا نیو مینا۔ مینا کے خیموں کے اندر ایک حاجی کو اتنی جگہ دی جاتی ہے جتنی ایک قبر میں جگہ دی جاتی ہے۔ جب اللہ پاک حاجیوں کو حج پہ بلاتا ہے تو مینا کے خیموں میں قبر کی بھی یاد دلاتا ہے۔ یہ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، اس جگہ کا نام ہے نیو مینا۔ جو مینا کا منظر ہے وہ آپ کو آگے سے دکھائیں گے۔ یہ خیمے واٹر پروف بھی ہیں، فائر پروف بھی ہیں، نہ انہیں آگ لگتی ہے نہ ان میں پانی جاتا ہے۔ ایک حج کے موقع پر مینا کے خیموں میں آگ لگتی تھی، اس کے بعد جو یہ خیمے لگائے گئے ہیں یہ جرمنی سے منگائے گئے ہیں، نہ انہیں آگ لگتی ہے نہ ان میں پانی جاتا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی فاصلے کے بعد آپ اسی ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو مزدلفہ کا بورڈ لگا نظر آئے گا، اس میں لکھا ہوگا بدایا مزدلفہ، اور اس کے بالکل سامنے مینا کا بورڈ لگا ہوگا۔ مینا اور مزدلفہ کے درمیان خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر کچھ نہیں بنایا ہوا، اس جگہ کا نام ہے وادی محسر۔ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یمن کا بادشاہ تھا ابرہا، وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کو حکم دیا تھا، اس نے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تباہ و برباد کیا تھا۔ ابھی سارے ساتھی دیکھیں گے، آپ کو مزدلفہ کا بورڈ لگا نظر آئے گا، اس کو بالکل سامنے مینا کا بورڈ ہوگا۔ یہ سارے ساتھی ابھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، مزدلفہ کا بورڈ لگا ہوگا۔ ابھی دیکھیں، یہ دیکھیں جب یہ مزدلفہ کا بورڈ گزر رہا ہے، اس کے بالکل سامنے مینا کا بورڈ ہوگا، اس کے درمیان میں یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس جگہ کا نام ہے وادی محسر۔ صورت فیل کا سارا واقعہ اسی جگہ کا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، یہ جی جس جگہ پر خیمے نہیں لگائے ہوئے اس جگہ کا نام ہے وادی محسر، اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف وہ زیارت آئے گی جس جگہ پر دنیا کی سب سے پہلی قربانی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لائے تھے۔ چھری کو حکم نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلے، اگر اس دن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چل جاتی تو ہر باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا۔ تو پہلی بار عرش کے فرشتے بھی رو پڑے تھے، وہ اللہ پاک سے کہہ رہے تھے اللہ پاک تو نے اپنے بندے کو کس امتحان میں ڈال دیا، تو اللہ کی طرف سے یہاں پر دمبا نازل ہوا تھا۔ ابھی دیکھیں گے پہاڑ کے اوپر آپ کو جیسے جبل رحمت پہ ایک پلر بنا ہوا تھا، ادھر ایک مینار بنا ہوگا، اس کے اندر سوراخ ہے، اس جگہ پر دنیا کی سب سے پہلی قربانی ہوئی تھی۔ اسی جگہ سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ دیکھیں سارے ساتھی دیکھیں گے پہاڑ کے اوپر مینار سے بنا نظر آ رہا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے مقام ذبیح اللہ اسماعیل۔ اور ابھی آپ کو پہاڑ کے اوپر جو محل بنے نظر آ رہے ہیں یہ سعودی بادشاہوں کے حج کے موقع پر یہاں کے رہائش رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پہاڑ کے اوپر آپ کو محل سے بنے نظر آ رہے ہوں گے، یہ سعودی بادشاہوں کے حج کے موقع پر یہاں کر رہائش رکھتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے جی، ہیلی کاپٹر بہت اڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی ہیلی کاپٹر بھی ہوتی ہے زیادہ۔ یہاں سے آپ نے ٹوٹل 49 کنکریاں اٹھانی ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں ابھی روڈ کے دونوں سائڈوں پہ فٹ پاتھ پہ دیکھیں سارے ساتھی، یہاں سے آپ نے ٹوٹل 49 کنکریاں اٹھانی ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے 3 دن کی رمی کرنی ہے تو 49 کنکریاں اٹھانی ہے، اگر آپ نے 4 دن کی رمی کرنی ہے تو 72 کنکریاں اٹھانی ہے۔ یہاں سے ہم نے اینٹیں اٹھا کے شیطانوں کو نہیں مارنی،
जो सुन्नत तरीका है, चने के दाने से बड़ी और खजूर की गुठली के दाने से छोटी, टोटल 49 कंकरियां उठा के शैतानों को मारनी है, रमी करना। अक्सर पाकिस्तान इंडिया की औरतें उठा के घर ले जाती हैं, उधर जाके पता नहीं किसको मारती है। यहाँ पर आकर आपने एक रात क्याम करना है खुले आसमान के नीचे एहराम की हालत में। यहाँ पर बादशाह है, फकीर है, अमीर है, गरीब है, जिसने भी हज पे आना है उसने ये रुकन अदा करना है, खुले आसमान के नीचे एहराम की हालत में एक रात क्याम करना होगा। यहाँ पर आकर आप इबादत नहीं करते, अकेला सो जाते हैं, आपका सोना भी इबादत में लिखा जाता है। अभी आपको जो 4 रोड दिखाए हैं सुरख कलर के, रेड कलर के, वो इस जगह पर आकर मिल जाते हैं। सुरख कलर का मैदान है, उसके अंदर सारा वो वादी मुजदलफा का मुकाम है। अभी देखेंगे, अभी आपने सीधे हाथ की तरफ सुरख कलर का मैदान होगा, रेड कलर का, सुरख कलर का, रेड कलर का मैदान होगा जी। ये देखें सारे साथी, अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, ये सुरख कलर का जो मैदान है, ये वादी मुजदलफा का मुकाम है। हज के मौका पर ये पहाड़ भी हाजियों से सुफैद हुआ होता है। ये जो पहाड़ है ये भी हाजियों से सुफैद हुआ होता है। इस जगह पर आकर आपने एक रात क्याम करना है खुले आसमान के नीचे एहराम की हालत में। वादिया मुजदलफा के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद आ रही है। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, हज के मौका पर खोली जाती है। इस मस्जिद में मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ाई जाती है, एक ही अजान के साथ, मगरिब के साथ। अभी देखेंगे आपके सीधे हाथ की तरफ 2 मीनार वाली खूबसूरत मस्जिद होगी, मस्जिद मशअरुल हराम। इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। ये देखेंगे अपने सीधे हाथ की तरफ, इस मस्जिद के अंदर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ाई जाती है, एक ही अजान के साथ, मगरिब के साथ। इस मस्जिद का सहन भी ढका नहीं हुआ, इसका सहन भी ओपन है। ये वादी मुजदलफा के अंदर ये मस्जिद है। एक हज के मौका पर हजूर का खैमा मुबारक भी इसके साथ मौजूद था। वो आती हैं और देखती हैं पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत से काफी हाजी लोग शहीद हो रहे हैं, तो वो अरफात में खड़े होकर अल्लाह पाक से दुआ करती हैं, अल्लाह पाक मुझे यहाँ पर नहर बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं। इस जगह पर नहर बनाई जाती है। इस नहर की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। इराक ईरान वाली साइड से नहर आ रही थी, दरियाए दजला वाली साइड से। काफी अर्सा ये नहर चलती रही। जब यहाँ की हुकूमत ने पानी का मसला हल कर दिया तो ये नहर बंद कर दी गई। अब ये नहर सिर्फ जियारत के तौर पर रखी गई है, इसके अंदर पानी नहीं है। इस पे अल्लाह की खास रहमत थी, इसका पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता था। इसके अंदर कोई मोटर, कोई पंप नहीं लगा हुआ था। इस नहर का पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता था। इस नहर को बनाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे थे, जब वो अपनी उद्दत मांगने के लिए खलीफा हारून रशीद के पास आया, खलीफा हारून रशीद की बेगम के पास आए, तो उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि जितना चाहिए लेके जा सकते हैं, ये नहर मैंने अल्लाह की रजा के लिए बनाई। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी देखेंगे, अभी आप अपने सीधे हाथ की तरफ आपको पहाड़ नजर आएगा। पहाड़ के साथ साथ चूने और पत्थर से बनी दीवार होगी, उसके अंदर सारी नहर होगी, नहर जुबैदा। ये खलीफा हारून रशीद की बेगम बेगम जुबैदा ने बनवाई। ये देखें, ये सीधे हाथ की तरफ पहाड़ के साथ साथ देखें, चूने और पत्थर से बनी दीवार है, इसके अंदर सारी नहर है, नहरे जुबैदा। अब ये सिर्फ जियारत के तौर पर रखी गई है। चूने और पत्थर से बनी दीवार है, इसके अंदर सारी नहर है, नहरे जुबैदा। जी